السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، أو كما قال الله تبارك وتعالى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما وفہما وعملا متقبلا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو تمام کائنات کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، اولاد دے کر واپس لے لینے والا، کسی کو صرف بیٹے دینے والا اور کسی کو بیٹیاں دینے والا، کسی کو سب ملا کر دینے والا اور کسی کو بالکل بانجھ رکھ دینے والا، اسی کے لیے حمد و ثنا خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، قائد اعظم، امام الرسل، ختم الرسل، امام المجاہدین، سید الاولین والآخرین، میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن، میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے خاص ہیں۔
محترم سامعین، ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اچھے عمل کرتے ہیں، بہت سارے اچھے عمل کرتے ہیں۔ کرتے کیوں ہیں؟ کہ ہمیں آخرت کے اندر اچھا ٹھکانہ مل سکے، اس کی ہمیں اچھی جزا مل سکے۔ بہت سارے اعمال ہم کرتے ہیں، تو انہی اعمال میں سے چند ایک اعمال میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں کہ وہ ایسے اعمال ہیں کہ جن کو کرنے کی وجہ سے ہمیں حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی ایک تو وہ ہوتا ہے کہ ہم بیت اللہ کے اندر جا کر حج کریں، جس کا اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید کے پارہ نمبر 2 کے اندر ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ رب العزت کے لیے لوگوں پر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بھی آدمی بیت اللہ کی طرف سفر کرنے کا ارادہ رکھے، یعنی جو بھی آدمی بیت اللہ کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے پاس پیسے موجود ہوں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے آدمی کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ بیت اللہ کی طرف سفر کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ زندگی میں ایک بار اس آدمی کے اوپر فرض ہو جاتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، جس کے پاس جائیداد ہے اور وہ حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا آدمی زندگی میں ایک بار ضرور حج کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، ذرا یہ تو بتلائیے، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو آدمی بیت اللہ کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس طاقت سے مراد یہی ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو، وہ جا سکتا ہو، خرچ اٹھا سکتا ہو، تو کیا یہ ہر سال فرض ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تھوڑی دیر گزری، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس وقت آپ کو جواب دیتا جب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ زندگی میں ہر بار فرض اس کو ہر سال حج کرنا پڑے گا، تو آپ کے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے مہربان تھے، کتنے مشفق اور مہربان تھے، کہ ان کو اپنی امت کی کتنی زیادہ فکر ہے کہ میری امت ہر سال یہ حج نہیں کر سکے گی، اتنا خرچہ نہیں اٹھا سکے گی۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاموش رہے۔ بعد میں فرمایا کہ زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے جس کی استطاعت ہو۔ تو یہ حج کرنا بہت ہی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ حج کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی آدمی حج کرتا ہے، حج کرنے کے ساتھ حج مبرور، یہ حج جو آدمی کر لیتا ہے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ آدمی ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر قلم پھیر دیا جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ آدمی آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس حج کی۔ تو ہر آدمی ہم میں سے چاہتا ہے کہ وہ حج کرے، یقیناً یہ ہر آدمی کی خواہش بھی ہونی چاہیے، کسی کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، استطاعت ہو یا نہ ہو، اگرچہ وہ ایک جھونپڑی کے اندر رہنے والا ہو یا زیادہ سے زیادہ روپیہ پیسے والا آدمی ہو، ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج کرے، بیت اللہ کے اندر جائے، اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو بھی دیکھے، مسجد نبوی کو بھی دیکھے، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو بھی دیکھے۔
ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور یہ خواہش کرنے کے لیے کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر انسان اپنے دل کے اندر خواہش پیدا کر سکتا ہے کہ وہ حج کے لیے جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسلام نے ہمارے لیے آسانیاں بہت زیادہ رکھی ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جس آدمی کے اوپر حج فرض ہے وہ تو بیت اللہ کے اندر جا کر کرے گا ہی، لیکن جو غریب آدمی ہیں ان کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے وہ نہیں جا سکتے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑے بڑے پیکیجز رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ 4-5 اعمال ایسے ہیں جو میں آج آپ کو انشاءاللہ بتلاؤں گا، جن کے اوپر عمل کرنے سے آپ کو مکمل حج کا ثواب ملے گا اور عمرے کا ثواب ملے گا، وہ بھی بیت اللہ میں جائے بغیر، ادھر آپ کو رہتے ہوئے آپ کے مسجد میں آ کر یا آپ اپنے گھر میں رہ کر آپ یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایسا کون نہیں چاہتا کہ اسے پیسے لگائے بغیر روزانہ کی بنیاد پر وہ حج کر سکے؟ روزانہ کی بنیاد پر پیسے لگائے بغیر اسے یہاں پہ رہتے ہوئے حج کا ثواب ملتا رہے، کون نہیں چاہتا ایسا؟ تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہے وہ یہاں پہ آ کر یہ عمل کرے اور وہ کہے کہ میرا حج کا فریضہ ادا ہو گیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس کے اوپر حج فرض ہے اس کا فریضہ وہیں پہ جا کر ادا ہوگا، لیکن یہ ایک اضافی آپ کو پیکج مل رہا ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، زیادہ آپ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے بات کو زیادہ لمبا کرنے کی بجائے میں آپ کو ایسے اعمال بتلاؤں کہ جن کو کر کے آپ مکمل حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جو آپ کریں گے تو آپ کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الغداۃ فی جماعت، جو بھی آدمی صبح اٹھتا ہے، اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے مسجد میں آ کر، ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، ذکر میں مشغول رہتا ہے، اپنی باتیں نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ جب سورج نکل آتا ہے حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامہ تامہ تامہ، فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کرے، پھر وہ مسجد میں بیٹھ جائے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، اتنی دیر ذکر کرتا رہے جب تک سورج نکل نہیں آتا۔ جب سورج نکل آئے تو پھر یہ آدمی اٹھ کر 2 رکعات نماز ادا کر لے، صرف 2 رکعات، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعات ادا کرے۔ فرمایا کانت لہو کاجر حجۃ وعمرۃ، یہ 2 رکعات ادا کرنا اس آدمی کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی بیت اللہ کے اندر جا کر حج کرتا ہے اور عمرہ کرتا ہے، اکیلا حج نہیں، حج اور عمرہ دونوں، حج اور عمرہ کرنے کا ثواب اس آدمی کو ملتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے کہ اس آدمی کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت، لیکن ہم لوگ اس سے کتنے زیادہ محروم ہیں۔ کوئی عمل نہیں کرتا، کوئی 1-2 ہوں گے الا ماشاء اللہ، لیکن جو تھوڑے ہوتے ہیں وہ گنتی کے اندر نہیں آتے، گنتی کے اندر وہی آتے ہیں جو زیادہ ہوں۔ تو اس کے اوپر عمل کرنے والے بہت زیادہ تھوڑے ہیں۔ ہماری امت مسلمہ اپنے کاروبار کے اندر بہت زیادہ مشغول ہو گئی، اپنے دنیاوی کاموں کے اندر مشغول ہو گئے، اپنے خاندانی کاموں کے اندر مشغول ہو گئے، اپنی لڑائی جھگڑے تو ہمیں یاد رہے، لیکن ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جنہیں ہم کر کے آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اجر حاصل کر سکتے ہیں، ان سے امت مسلمہ بہت زیادہ محروم ہے۔ تو دیکھ لیں یہ بہت ہی آسان عمل ہے کہ آپ فجر کے وقت مسجد میں آئیں، جماعت کے ساتھ آ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کریں، نماز ادا کرنے کے بعد آپ مسجد میں بیٹھے رہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، آپ اللہ اکبر پڑھتے رہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ،
اسی طرح اور تسبیحات ہیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ پڑھتے رہیں، یا قرآن کی تلاوت کر لیں۔ یہ تو آپ کو ذکر کر کے پھر بعد میں 2 رکعات پڑھنے کے اجر کا جو میں آپ کو بتلایا ہے، جو آپ ذکر کریں گے اس کا بھی الگ اجر ہے۔ جیسے آپ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھتے ہیں، آپ جتنی بار پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو اجر ملے گا۔ اس کا اجر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی آدمی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 1 مرتبہ یہ پڑھتا ہے، اس آدمی کے لیے جنت کے اندر ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ وہ درخت کتنا بڑا ہے، کتنا اس کا لمبا سایہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گھوڑ سوار آدمی گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر گھوڑے کو دوڑائے، وہ کتنی دیر دوڑائے؟ کسی وقفے کے بغیر، کہیں پہ بھی رکے بغیر، وہ 100 سال آدمی گھوڑے کو دوڑاتا رہے، پھر بھی اس کا سایہ اس درخت کا ختم نہیں ہوگا۔ کیسے لگے گا یہ درخت؟ صرف 1 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھنے کے ساتھ آپ کا یہ درخت کاشت ہو جائے گا، آپ کا یہ درخت لگ جائے گا۔ تو ہمیں جنت کے اندر بہت سارے درختوں کی ضرورت ہے، تو یہ کیسے لگیں گے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ جتنی بار پڑھتے جائیں گے اتنے زیادہ درخت آپ کے لگتے جائیں گے، گھنے جنگل بن جائیں گے آپ کے۔ اسی طرح آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں تب بھی آپ کا یہ درخت لگ جائے گا، سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں و بحمدہ پڑھتے ہیں تب بھی آپ کا درخت لگ جائے گا۔ تو یہ عمل آپ کریں گے تو یہ آپ کے لیے اضافی اجر ہے اس ذکر کا۔ تو وہ جو 2 رکعات پڑھنے کا اجر ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، آپ ادھر سے بھی بہت زیادہ ثواب کما لیں گے۔ اگر مثال کے طور پر آپ مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کرتے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اگر آپ 1 صفحہ بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ تو اس کے لیے ہے، وہ آدمی صفحہ پڑھے گا جسے بالکل بھی ناظرہ نہیں پڑھنا آتا۔ یہ کم از کم فجر سے لے کر سورج نکلنے تک 1 گھنٹہ ہوتا ہے، تو اس 1 گھنٹے کے اندر وہ آدمی جسے ناظرہ بالکل بھی نہیں آتا وہ بھی پڑھ سکتا ہے، آہستہ آہستہ اٹک اٹک کر، کسی سے پوچھ کر بھی پڑھ سکتا ہے وہ آدمی۔ تو 1 حرف پڑھنے کا کتنا زیادہ اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ آپ یہ جو سورۃ البقرہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم، فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف 1 حرف ہے، یعنی الف پڑھنے کی آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، لام پڑھنے کی 10 نیکیاں، آگے پھر میم پڑھنے کی 10 نیکیاں، الف لام میم آپ نے پڑھا آپ کو 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ 5 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، الف لام میم پڑھ کے آپ 30 نیکیاں کما لیں گے۔ اور جو آدمی 1 صفحہ پڑھ لے گا تو سوچیں اس آدمی کو کتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ تو یہ ان 2 رکعات کے اجر سے اضافی اجر ہے یہ جو آپ کو ملے گا۔ اسی طرح یہ تو پہلا عمل تھا جو آپ کریں گے تو آپ کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ دوسرا عمل جسے آپ کریں گے تو آپ کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مشى الى صلاۃ مکتوبۃ، یہ تھا پہلا ثواب کہ مسجد میں آ کر آپ نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، یہ پہلا عمل وہ تھا۔ یہ دوسرا عمل جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، فرمایا من مشى الى صلاۃ مکتوبۃ، جو بھی آدمی اپنے گھر سے فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، فرض نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف جاتا ہے، فرمایا فہیہ کا حجۃ، یہ مسجد کی طرف اس آدمی کا جانا یہ حج کی طرح ہے، اسے حج کے برابر ثواب ملے گا۔ جو آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے، اس میں کسی نماز کی قید نہیں ہے کہ یہ فجر کی نماز ہے، ظہر عصر یا عشاء کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، بلکہ فرمایا کہ من مشى الى صلاۃ مکتوبۃ فہی کا حجہ، یہ آدمی اپنے گھر سے فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو اس آدمی کا اجر حج کی طرح ہے کہ اسے حج کا ثواب ملے گا۔ اور پھر فرمایا من مشى الى صلاۃ تطوع ای صلاۃ الضحیٰ فہی کعمرۃ، فرمایا کہ جو آدمی
نفل نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، مسجد میں جا کر نفل نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا، اور ایک دوسری حدیث کے اندر وضاحت ہے کہ یہ نماز نفل کون سی ہے؟ صلاۃ الضحیٰ، یا آپ اسے اشراق بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اسے اشراق بھی کہہ سکتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح چاشت کی نماز بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہی نماز کے یہ مختلف نام ہیں۔ نام اس کے مختلف اس لیے ہیں کہ اگر آپ پہلے وقت میں پڑھیں گے تو اشراق ہوگی، تھوڑا سا بعد میں پڑھیں گے تو یہ چاشت ہو جائے گی، اور اس سے بھی لیٹ کر کے پڑھیں گے تو یہ صلاۃ الضحیٰ ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ صلاۃ الضحیٰ یا چاشت کی نماز یا اشراق کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے مسجد کی طرف جاتا ہے، اس آدمی کو عمرے جیسا ثواب ملے گا، اسے اتنا ثواب ملے گا جیسا ایک آدمی کو عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور پورے کا پورا عمرہ۔ یہ نہیں کہ کوئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کئی ارکان کو چھوڑ دیتے ہیں، ضروری ارکان، ان کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوتا، تو اس آدمی کو اس آدمی جتنا ثواب ملے گا جس آدمی کا حج عمرہ مکمل ہے، عمرے کے اندر اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، بالکل پورا عمرہ ہے، اس آدمی جتنا ثواب اس آدمی کو ملے گا جو اپنے گھر سے 2 رکعات ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے۔ اور جو میں نے پہلی فضیلت بتلائی تھی اس میں تھا کہ آپ مسجد میں بیٹھے رہیں پھر 2 رکعات ادا کریں تو آپ کو حج اور عمرے دونوں کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے کہ اگر آپ کی فجر کی نماز آپ نے پڑھی، آپ چلے گئے، آپ کو کام تھا، آپ چلے گئے، گھر کے اندر جا کر آپ کو جب سورج نکل آیا تو اب آپ کو یاد آئی کہ یار میں نماز پڑھ لوں جا کر 2 رکعات، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو اب آپ گھر سے آ رہے ہیں تو گھر سے آپ یہ نیت لے کر آئے ہیں کہ میں جا کر یہ 2 رکعات نماز پڑھوں گا تو آپ کو عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح ان 2 رکعات کی اور بھی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے ہر ایک انسان پر روزانہ کی بنیاد پر اس کے ہر جوڑ پر صدقہ بنتا ہے۔ آپ حساب لگائیں، ایک آدمی کے 360 جوڑ ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر اگر وہ 1 روپیہ بھی صدقہ کرے ایک جوڑ کا تو 360 روپیہ تو بن گئے، وہ اس کی 500 روپے دیہڑی نہ لگے، لیکن وہ یہ 360 روپے کہاں سے صدقہ کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، ہم اتنے غریب لوگ، ہمارے پاس نہ ہماری جائیداد ہے نہ ہمارا گھر بار ہے، ہم تو ہجرت کر کے یہاں پہ مدینہ میں آ کر رہ رہے ہیں، تو ہم روزانہ سے اتنا صدقہ کہاں سے کریں گے؟ ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے صدقہ کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر، وہ بھی اور گھر میں ایک فرد ہو تب بھی کام چل جائے گا، لیکن ہمارے تو 4 5 افراد ہوتے ہیں، تو روزانہ کی بنیاد پر اگر ہم اتنا صدقہ کرنے لگے تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی آدمی روزانہ اشراق کی 2 رکعات نماز ادا کر لے گا، اشراق کی 2 رکعات نماز ادا کرے گا، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعات پڑھ لے گا، اس آدمی کا اس دن کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ دیکھیں، ایک جگہ پہ تو انسان کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر 360 روپے صدقہ بنتا ہے ہر جوڑ کی بنیاد پر، اگر وہ 1 روپیہ بھی صدقہ کرے تو، لیکن ادھر یہ 2 رکعات پڑھ لے تو یہ اس کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بڑی خوش قسمتی کون سی بات ہے کہ 2 رکعات پڑھ کے ہمارا صدقہ ادا ہو جائے؟ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی عمل کر کے آپ کو کتنے ثواب مل رہے ہیں۔ پہلا عمل، آپ فجر سے لے کر اشراق تک بیٹھے رہیں، حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ دوسرا عمل، آپ گھر سے یہ نماز ادا کرنے کے لیے آئیں تو آپ کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ تیسرا عمل، آپ یہ 2 رکعات پڑھیں گے تو آپ کے روزانہ کی بنیاد پر آپ کے اوپر جو صدقہ ہوتا ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ دیکھیں، ایک ہی عمل ہے، اس کے اجر کتنے زیادہ ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو 2 عمل بتلائے ہیں، جو آپ کریں تو آپ کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اب تیسرا عمل جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو حج عمرے کا ثواب ملے گا، حج یا عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خیرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته۔ صحیح الترغیب کی حدیث ہے یہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من غدا الی المسجد، جو بھی آدمی مسجد میں جاتا ہے، کس لیے؟ کہ وہ مسجد میں جا کر کسی کو کوئی چیز اچھی دین کی بات سکھا دے گا یا خود سیکھ لے گا کسی سے۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ میں یہاں پہ آیا ہوں آپ کو سکھانے کے لیے، میری یہ خواہش ہے کہ آپ اعمال سیکھ لیں، کوئی چیزیں سیکھ لیں، آپ عمل کر لیں۔ میں یہ نیت لے کر آیا ہوں، آپ یہ نیت لے کر آئے ہیں کہ ہم مسجد میں جا کر کوئی نصیحت سنیں گے، کوئی عمل ہم سیکھ لیں گے، کوئی چیز ہم سیکھ لیں گے جس کے ساتھ ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو یہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتا ہے، گھر سے مسجد میں اس نیت کے ساتھ جاتا ہے کہ کوئی چیز سیکھے گا، او یعلمہ، یا کسی کو سکھلائے گا، تو فرمایا کہ اس آدمی کو اس آدمی کے حج جتنا ثواب ملے گا جس کا حج مکمل ہو۔ دیکھ لیں کتنا چھوٹا عمل ہے کہ گھر سے آپ صرف اس نیت کے ساتھ آئیں کہ مسجد میں آ کر آپ کوئی عمل سیکھیں گے یا کسی کو سکھلائیں گے، تو آپ کو حج کا ثواب ملے گا اس آدمی کے حج جتنا جس کا تاماً حجتہ ہو، جس کا حج پورا ہو، مکمل ہو، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ تو یہ بھی بہت زیادہ آسان ہے۔ مسجد کے اندر مجالس ہوتی ہیں، دروس ہوتے ہیں، اس نیت کے ساتھ اگر آپ مسجد میں آئیں گے کہ میں کوئی چیز سیکھوں گا یا کسی کو سکھاؤں گا دین کی، تو آپ کو مفت میں یہ اجر مل جائے گا۔ اسی طرح مسجد کے اندر یا اللہ کی ذکر کی مجالس کے اندر بیٹھنے کا بھی بہت زیادہ اجر ہے۔ اس کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے آسمانی دنیا پر آتے ہیں، دنیا کے اندر آ جاتے ہیں اور آ کر چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر گلی محلے کے اندر وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ ذکر کی مجالس، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلسیں جہاں پہ وعظ و نصیحت کی جا رہی ہو، قرآن و حدیث کا درس دیا جا رہا ہو، ایسی مجلسوں کو فرشتے یہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ٹولیوں کی شکل میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ جب کسی ایک ٹولی کو کوئی مجلس نظر آ جاتی ہے تو دوسروں کو بھی آواز دے لیتے ہیں کہ آ جاؤ یہاں پر مجلس لگی ہوئی ہے۔ سارے فرشتے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا تذکرہ ان لوگوں کے پاس کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ کے پاس کون سے لوگ ہیں، کون سی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اندر اپنے ان بندوں کے اوپر فخر فرما رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے زمین کے اندر بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں بتلاؤ اگر یہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کی کیسی کیفیت ہوگی؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ ابھی تو انہوں نے تجھے دیکھا نہیں، پھر بھی ان کا اتنا اشتیاق ہے، اتنی زیادہ رغبت ہے تجھ سے ملنے کے لیے، تجھے دیکھنے کے لیے، اگر یہ آپ کو دیکھ لیں تو بہت زیادہ اجر کریں گے، یہ جتنا کر رہے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مجلس کو رحمت سے ڈھانپ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ اس مجلس کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں میں نے سارے کے سارے لوگوں کو معاف کر دیا ہے، سارے لوگوں کے گناہوں کے اوپر قلم پھیر دیا ہے، سب لوگوں کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تو نے ان سارے لوگوں کو معاف کر دیا ہے، وہ سارے لوگ چلو ہم بات مان لیتے ہیں کہ وہ سارے لوگ ان کے گناہ آپ نے معاف کر دیے، وہ آپ کا ذکر کرنے کے لیے مجلس میں آئے تھے، سننے کے لیے کچھ آئے تھے، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ سکھانے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کے اندر ایک ایسا آدمی بھی تھا جو کسی کام کے لیے یہاں پہ آیا تھا، اسے کسی آدمی سے کام تھا تو وہ آ کر مجلس میں بیٹھ گیا اپنے کام کی غرض سے، تو وہ بھی ان کے اندر موجود تھا، یعنی وہ مجلس کے اندر ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، وہ تو اپنے کام کی غرض سے آیا تھا،
تو وہاں پہ بیٹھ گیا، آپ نے فرما دیا کہ میں نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا، تو اس کو بھی معاف کر دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میں نے اس آدمی کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے ذکر کی مجالس بہت زیادہ قیمتی ہوا کرتی ہیں، بہت زیادہ عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجالس کو منعقد کرتے ہیں، ان کے اندر آ کر بیٹھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی فضیلت تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتلا دی ہے کہ اس آدمی کو جو اپنے گھر سے مسجد میں آتا ہے تاکہ وہ آ کر اللہ تعالیٰ کے دین کی کوئی چیز سیکھ لے یا کسی کو سکھلا دے، تو اس آدمی کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ تھے چند اعمال جو میں نے آپ کو بتلائے ہیں۔ ابھی ٹائم ہو چکا ہے، تو کبھی دوبارہ انشاءاللہ موقع ملا تو دوبارہ پھر آپ کے سامنے ایسے اعمال چند ایک بیان کریں گے جن کا اوپر آپ اگر عمل کریں گے تو آپ کو ان کا اجر حج اور عمرے کے برابر ملے گا۔ جو میں نے آپ کو بتلایا ہے، جو میں نے آپ کو سنایا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب لوگوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔